سورہ قرآن مجید میں 5 ہے. سورہ فاتحہ الحمدللہ، سورہ انعام الحمدللہ، سورہ کہف الحمدللہ. اس کے بعد یہ چوتھے نمبر پہ سورہ سبا الحمدللہ. اس کے بعد اور بھی آتی ہے. کتنی ہو گئی یہ؟ یاد کرو. اور تو نہیں ہے کوئی؟ 5 ہی ہیں. یہ 5 صورتیں ہیں جن کے شروع میں کیا آتا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ کی جو تفسیر ہے اگر پڑھنا چاہیں تو آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھ لیں تو وہاں الحمدللہ کی تفسیر مل جائے گی. الحمد پہ الف لام تعریف، تخصیص اور جنس کے لیے ہے، یعنی تمام قسم کی تعریف کے لائق ہے تو اللہ کی ذات ہے. تعریف کے لائق کیوں ہے وہ؟ کیوں ساری تعریف اس کے لیے ہے؟ کیوں خوبیاں ساری ہی اس کی ہیں. کوئی بھی خوبیوں کے اندر اکمل نہیں ہے، کوئی بھی کمالات میں اکمل نہیں ہے، کوئی بھی کبریائی میں اکبر نہیں ہے. اس لیے سب سے زیادہ تعریفات اسی کے لیے لائق ہیں کیونکہ خوبیاں بھی سب اس کے پاس ہیں، اور ایسی خوبیاں اور ایسے انداز میں کہ سبحانہ ہو، پاک ہونے کے ساتھ ہے. عیب نہیں ہے ان خوبیوں کے اندر. ہر طرح کی جو خوبی ہے اللہ کے لیے ہے اور ہر خوبی اس کی خامی سے پاک ہے. ہمارے اندر بھی تو خوبیاں ہیں نا، مثلا دیکھنا ہمارا، سننا ہمارا، چلنا ہمارا، پھرنا ہمارا، بیٹھنا، سونا، یہ ساری زندگی ہم کئی جو کام کرتے ہیں اللہ نے ہمارے اندر بڑی خوبیاں رکھی، صلاحیتیں. لیکن بتاؤ تمہاری میری کوئی بھی خوبی ایسی ہے جس میں خامی نہ ہو؟ کوئی خوبی دیکھ لو اس میں کوئی نہ کوئی خامی نکل آئے گی. اس میں خامی کوئی نہ کوئی ضرور کوئی نکل آئے گی، موجود ہے خامی اس میں. مثلا آپ اپنی بصارت ہی دیکھ لیں، کتنا کام کرتی ہے یہ، دروازے کے پار ہی نہیں دیکھ سکتی. ایک پردہ، چلو دروازہ تو دور ہے، یہ ایک پردہ گر جائے تو یہ تب نہیں دیکھ سکتی. یہ آنکھوں کا ہی پردہ نیچے آ جائے یہ دیکھ سکتی ہے. لیکن بزرگ تو دیکھ رہے ہیں قبروں میں. جی جی جو پردہ فرما گئے ہیں بزرگ وہ قبروں میں دیکھ رہے ہیں. استغفر اللہ. زندہ انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ پردہ یہ والا آنکھوں میں آ جائے وہ دیکھ سکے. جو آنکھوں کا پردہ اپنا شٹر ہے وہ آگے گر جائے وہ نہیں دیکھ سکتی. دیواروں کے باہر دیکھنا، منومن مٹی سے دور سے دیکھنا، اور زمین و آسمان کی تہوں کے ہونے کے باوجود دیکھنا، یہ صرف رب کے لائق ہے، کوئی اور نہیں ہے، کسی اور کے لائق نہیں ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ جاتی تھی نا ادھر قبر پر، جب اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر ہوتے تھے تو تب پردہ نہیں کرتی تھی. جب حضرت عمر گیا تو حیا کی وجہ سے. بات اتنی سی ہے کہ وہ اپنے حیا کی وجہ سے، ایک غیر جب مرد آیا وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے محرم رشتہ نہیں ہے ان کا، تو پھر پردہ کر کے جاتے ہیں. یہ روایت میں موجود ہے، لیکن اس کا مطلب آپ بھی جان رہے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ صرف اپنے حیا اور غیرت کی وجہ سے. اس کا منطقی جواب دیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ جب پردہ کر رہی ہے، انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ایک منو مٹی تلے دفن ہے وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ نہیں سکتے، اس وجہ سے نہیں کیا. دیکھو یہی بات ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم والی حدیث اس کا جواب ہے. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج بیٹھی ہوئی تھی نا، عبداللہ بن ام مکتوم آئے، وہ تو نہیں دیکھ سکتا تھا، تو فرمایا تم اندھی ہو تم نہیں دیکھ سکتی. جواب ہے اس کا. بات صرف اتنی ادرجی کہ وہ اپنے حیا کی وجہ سے اور شرم کی وجہ سے ایسا کرتی تھی، غیرت کی وجہ سے. اچھا بات یہ ہے کہ ہماری جتنی خوبیاں ہیں خامیوں سے وہ بھی پاک نہیں ہیں. اللہ کے لیے ساری زمین و آسمان کی ساری خوبیاں
اسی کے لیے اچھی اچھی خوبیاں ہیں، اچھے اچھے نام بھی اس کے ہیں، کمال بھی اس کے ہیں، اور کوئی بھی خوبی خامی والی نہیں ہے۔ ہر طرح سبحان کا معنی یہی ہوتا ہے، سبحان اللہ کا، جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اسی کی ہیں، تمام خوبیاں اسی کی ہیں، سبحان اللہ، اور بغیر خامیوں کے ہیں وہ، ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہے، ہر قسم کی خوبیاں اس کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی هو اللہ، لہو ما فی السماوات، جس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فی الآخرۃ، دنیا میں بھی اس کی ہی تعریف ہے اور آخرت میں بھی اس کی تعریف ہے، وَهُوَ الْحَکِیمُ الْخَبِیرُ، اور وہ بہت حکمت والا، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، اس کی خبر گیری چیک کرنی ہے، دیکھو ذرا، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو داخل ہوتا ہے زمین میں، جو زمین کے اندر چلی جاتی ہے نا چیز، ہر چیز کو اللہ ہی جانتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو کچھ بھی نکلتا ہے منہا، اس زمین میں سے، اللہ اس کو جانتا ہے، وما ینزل، اور جو اترتا ہے من السماء، آسمان سے، ہر چیز جو آسمان سے اترتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو آسمان میں چڑھتی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ دیکھو زمین و آسمان کا ذکر کیا، ان کی ہر طرح خبر رکھنے کا ذکر کیا، تو دیکھو ہر طرح سے کہ زمین میں جو کچھ داخل ہوتا ہے، زمین میں سے جو کچھ نکلتا ہے، آسمان سے جو کچھ اترتا ہے، آسمان میں جو کچھ چڑھتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز نہ زمین کے اوپر کی، نہ زمین کے نیچے کی، نہ آسمان کے اوپر کی، نہ آسمان کے نیچے کی، کوئی بات نہیں ہے جس سے وہ بے خبر ہو، ہر چیز سے وہ خبردار ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ بہت مہربان، بڑا معاف کرنے والا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کافروں نے کہا، لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، نہیں آتی ہمارے پاس قیامت، نہیں آتی، یا نہیں آ سکتی ہمارے پاس قیامت۔ قل، کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں آ سکتی، بلا کیوں نہیں، وربی، واو قسمیہ، وربی، قسم ہے میرے رب کی، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، البتہ وہ ضرور بضرور آئے گی قیامت تمہارے اوپر، وربی، اسی لفظ سے، عالم الغیبی، وربی سے، میرے اس رب کی قسم، عالم الغیبی، جو غیب کو جاننے والا ہے، لا یعزب عنہ، غیب کو وہ کتنا جانتا ہے، اس کی حد دیکھنی ہے، کتنے قسم کا غیب جانتا ہے، لا یعزب عنہ، نہیں چھپ سکتا اس سے، مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر بھی، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمینوں میں، ولا اصغر من ذالک، نہ اس ذرہ سے چھوٹی کوئی چیز، ولا اکبر، اور نہ اس ذرہ سے بڑی کوئی چیز، الا، مگر وہ ہے، فی کتاب مبین، واضح کتاب کے اندر لکھی ہوئی موجود ہے۔ جی، تو دیکھیے یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ذرہ بھی بیان کیا ہے، ذرہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم آج کی جدید زبان میں ایٹم کہتے ہیں، ذرہ کو کیا بولتے ہیں، ایٹم، یعنی ذرہ تو لفظ ہو گیا نا عربی کا، ذرہ عربی کا لفظ ہو گیا، اور ایٹم انگریزی کا لفظ ہو گیا، معنی ان کا کیا ہے، وہی جو تنکا، یا وہ چیز جو آپ کو روشنی میں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ ذرہ ہے، بس جو آپ کو نظر آ رہا ہے انتہا درجے کا، وہ ذرہ۔ اللہ نے فرمایا یہاں پہ، جب سائنس ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی یہ والی ہے، بغیر ٹیکنالوجی کے اللہ نے بتایا، ولا اصغر من ذالک، یہ ذرہ ہی کیا چیز ہے، ذرے کے کروڑوں حصے کر لیے جائیں نا، اس ذرے کے بھی کروڑوں حصے کر لیے جائیں، ولا اصغر من ذالک، اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز، اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز اللہ اس کو بھی جانتا ہے، نہ اس سے بڑی کوئی چیز۔ تو جب چھوٹی کہہ دیا، ذرے سے چھوٹی، تو بڑی تو آ گئی تھی، پھر بڑی کا دوبارہ کیوں ذکر کیا، ولا اکبر، وہ اس لیے بھئی کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر تو ذکر ہوا ہے ذرے کا اور ذرے سے چھوٹی چیز کا، تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ کتاب مبین میں ذرے کا علم ہے اور ذرے سے چھوٹی چیزوں کا علم ہے، اس سے بڑی چیزوں کا علم ہے اس میں نہیں ہے، تو اس لیے ولا اکبر وہ آیا رہا۔
لیجزی الذین آمنوا، قیامت کا دن کیوں آئے گا؟ بات تو قیامت کے دن کی کر رہی تھے نا، کہ کافروں نے کہا قیامت نہیں آئے گی ہمارے اوپر، تو اللہ نے جواب دیا کہ قیامت آئے گی، اور عالم الغیب، رب کی قسم، غیب جاننے والے رب کی قسم، وہ اتنا غیب جو جانتا ہے، اس رب کی قسم وہ آئے گی لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور اچھا رزق ہے، والذین، اور وہ لوگ سعوا، جنہوں نے کوشش کی، اور بھی تو کوشش کرنے والے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معجزین، بے بس کرتے ہوئے، کس کام کے لیے وہ کوشش کس لیے کرتے ہیں؟ بے بس کرنے کے لیے۔ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، علیم یہ صفت ہے عذاب کی، دردناک عذاب، یہ درمیان میں کیا آ گیا؟ من رجز، سزا، رجز کا معنی سزا، یہ لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے، دردناک عذاب کی سزا ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ، یہاں یرا کا معنی دل کی نگاہ سے دیکھنا ہے، آنکھوں سے بصارت سے دیکھنا نہیں، بصیرت سے دیکھنا مراد، جن کا آگے ذکر ہو رہا ہے ان کا کس سے دیکھنا مراد ہے؟ دل سے دیکھنا مراد۔ وَيَرَى الَّذِينَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وہ دیکھتے ہیں جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وہ دیکھتے ہیں، هُوَ الْحَقَّ، کہ وہی حق ہے، ہوا یہ ضمیر فصل ہے، ضمیر فصل ہے، مبتدا کی ضمیر نہ سمجھنا اس کو، الحق، یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ دوسرا منصوب ہے یرا کا، یرا فعل ہے، الذین اوتوا العلم یہ فاعل ہے، اور الذی انزل الیک من ربک یہ پہلا مفعول ہے یہ جملہ، اور الحق کا لفظ جو ہے یہ دوسرا مفعول ہے۔ جن کو علم دیا گیا ہے وہ دیکھتے ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اس کو دیکھتے ہیں، الحق کا حق، وہ حق دیکھتے ہیں کہ وہی حق ہے، وَيَهْدِي، اور وہ رہنمائی کرتا ہے، وہ آدمی علم والا وہ رہنمائی کرتا ہے، إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللہ غالب تعریفوں والے کے رستے کی طرف وہ رہنمائی کرتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، هَلْ نَدُلُّكُمْ، آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کافر کیا کہتے ہیں؟ اہل علم تو جانتے ہیں کہ قیامت کا آنا کیا ہے، برحق ہے، وہ جانتے ہیں، جن کو تھوڑا بہت علم ہے نا اس چیز کا یا غور کرتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، کافر کیا کہتے ہیں؟ آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں، هَلْ نَدُلُّكُمْ، کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں؟ دل یدل سے رہنمائی کرنا، بتانا، کیا ہم تمہیں بتائیں، علی رجل، ایسا آدمی ہے، ینبئکم، جو تمہیں خبر دے گا، دیتا ہے، اذا مزقتم، جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، کل ممزق، ہر طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جانا، کل ممزق، ہر طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جانا، وہ کہتا ہے جب تم ہر طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، وہ خبر دیتا ہے، انکم، بے شک تم ہوگے، لفی خلق جدید، البتہ ایک نئی پیدائش میں، ایک نئی پیدائش میں پیدا ہوگے، وہ یہ بات کہتا ہے، ہم تمہیں ایسا آدمی بتاتے ہیں، افترا علی اللہ، گھڑ لیا اس نے اللہ پر، کاذباً جھوٹ، ام بھی جنت، یا اس کے ساتھ جنون دیوانگی ہے، بل الذین لا یؤمنون، جواب دیا بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پہ، فی العذاب، عذاب میں، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں، یہ عذاب ہے ان کے لیے، افلم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے نیچے ہے، آسمانوں میں اور زمین میں، ان نشاء، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، ہم ان کو دھنسا دیں زمین میں، او نسقط، یا گرا دیں، ہم گرا دیں، ہم گرا دیں، علیہم ان پر، کسافن ٹکڑا، من السماء، آسمان سے، ان فی ذالک، دیکھو بھئی جب یہ بڑے بڑے کام، کون سے؟ زمین و آسمان میں، جہاں تک تمہاری نگاہ جاتی ہے، اپنے پیچھے اوپر نیچے، آسمان کہا نا، آسمان زمین،
آگے اور پیچھے گنوا کے کیا کہا؟ آسمان اور زمین، مطلب جتنی تمہاری سمتیں ہیں نا، ہر سمت سے ہر چیز اڑا دی جائے۔ اللہ تو اس کو بھی دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، تم کیا چیز ہو؟ جواب تو اس بات کا دیا جا رہا ہے نا، بل الذین لا یؤمنون فی الآخرۃ بضلال بعید افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس چیز کی طرف جو ان کے آگے ان کے پیچھے ہے، آسمانوں میں، زمین میں، ان نشاء اگر ہم چاہیں نخسف ہم درسا دیں ان کو الارض زمین میں، یا ان پہ گرا دیں ٹکڑا آسمان سے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے۔ یہ جو ہم نے بات کہی نا، غور کرنے کی دعوت دی ہے، غور کرو تو تمہیں آخرت کے آنے کا علم ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ آئے گی۔ بے شک اس میں نشانی ہے لکل عبد منیب، عبد کی صفت منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے، جو رجوع کرنے والا عبد ہو، عبودیت میں آنا چاہے، رجوع کرنے والا، اس کے لیے اس میں نشانی ہے۔ کافر کے لیے، ظالم کے لیے اس میں کیا نشانی ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ، یہ بیان کرنے کے بعد آخرت کا جو نظریہ ہے، عقیدہ ہے، اس کو ثابت کرنے کے بعد آگے اپنے برگزیدہ پیغمبر کا تذکرہ فرمایا، داود اور سلیمان کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دیا داود کو، منا اپنی طرف سے، فضلاً بہت بڑا فضل، تنوین کی وجہ سے معنی کیا بہت بڑا فضل۔ قلنا ہے آپ کے پاس آگے؟ فضلاً کے بعد قلنا نہیں ہے؟ نہیں، قلنا یہاں محذوف ہے۔ قلنا ہم نے کہا، یا جبالو، او پہاڑو، اوبی، تم دہراؤ تسبیح کو، معہو، اس داود کے ساتھ، والطیرہ، اور پرندے بھی، پہاڑوں کو کہا اے پہاڑوں تم تسبیح کو دہراؤ داود کے ساتھ، اور پرندوں کو بھی کہا کہ تم بھی دہراؤ۔ یہ اللہ کا فضل، احسان۔ اور احادیث میں جس طرح ذکر ہے کہ حضرت داود علیہ السلام جب زبور، اللہ نے جو ان کے لیے زبان پہ، صحیح روایات بیان کر رہا ہوں، جو ان کے لیے اتنی آسان کر دی تھی زبور، اتنی آسان کر دی تھی کہ وہ حکم دیتے کہ جاؤ بھائی میرا گھوڑا تیار کرو جانے کے لیے۔ اس کہنے کے بعد اور گھوڑے پہ چڑھنے سے پہلے پوری زبور پڑھ لیا کرتے تھے، ایسا اللہ نے آسان کر دیا۔ سمجھ آئی؟ ایسے، اور پھر اور روایات میں ہے کہ جب وہ پڑھتے تھے تو پہاڑ جو ہیں وہ حرکت میں آ جاتے، وجد میں آ جاتے پہاڑ، پرندے آسمان میں ٹھہر جاتے، ایسا وجد۔ اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں نکلے، حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابہ بھی بعض روایت میں ہے ساتھ تھے، تو ایسے گزرتے ہوئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، قرآن مجید پڑھ رہے تھے، آپ وہیں ٹھہر گئے، اور پھر فرمایا کہ ابو موسیٰ کو تو داود، لحن داودی اللہ نے عطا کیا، ایسا ساز دیا ہے نا، آواز کا ایسا سر دی۔ بعض لوگ جاہل یہاں سے کتاب اللہ کی تلاوت کے سر سے سر کون سا نکالے تھے؟ یہ حرام سر، موسیقی والا سر کہتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے کس کو، یہ غامدی کی بات کر رہا ہوں بدبخت کی، کہتا ہے کہ دیکھو داود علیہ السلام کو اللہ نے سر عطا کیا تھا، ابو موسیٰ کی تعریف کی کیونکہ وہ بھی سر میں پڑھتے تھے۔ سر جو ہے، سر ساز، اس میں سر تال یہ جائز ہے۔ جب داود علیہ السلام، پہاڑوں کو بھی حکم ہے ابھی بھی ماؤ نال تسی بھی گاؤ بجاؤ ہے، لانا تو تیرے اوپر، یہ مطلب لیا تو نے قرآن مجید کا، جڑی چیز کو واضح طور پہ اجماعاً حرام ہے، اندر تے انہاں لوگوں نے آگے بعد والے جڑے نے انہوں نے آگے پھڈا پایا، یہ حلال کیتا ہے انہوں نے۔ اچھا، وَأَلَنَّا، اور بھی احسان کیا، وَأَلَنَّا، اور ہم نے نرم کر دیا، ہم نے نرم، النا یلن، النا یلن نرم کرنا، النا ہم نے نرم کر دیا،
لہو اس کے لیے الحدیدہ لوہے کو کیسے نرم کیا؟ ان اعمل اور ہم نے کہا تو بنا سابغات کشادہ زریں. سابغات یہ صفت ہے موصوف محذوف ہے اس کا جو میں بتا رہا ہوں آپ نوٹ کر لیا کریں. سابغات صفت ہے موصوف محذوف ہے اس کا. دروعن سابغات ایسے تھا ان اعمل تو بنا دروعن زریں سابغات کشادہ کھلی زریں بنا. وقدر اور اندازہ رکھ فی السردی ان کی کڑیاں جوڑنے میں فی السردی کڑیاں جوڑنے میں. وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور تم سارے ہی نیک عمل کرو. انی بما تعملون بصیر بے شک جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہوں. کس کا ان اعمل یہ کہ ہم نے کہا قلنا یا معذوف ہے ہم نے کہا یہ کہ تو عمل کام کر بنا تو بنا کیا چیز ہے؟ دروعن سابغات کشادہ زریں وقدر اور اندازہ رکھ فی السردی کڑیاں جوڑنے میں. یعنی لوہے کو ایسا نرم کر دیا. بعد نے کہا کہ چشمے کی صورت میں جاری ہو گیا ان کے لیے لوہا یا ہاتھ میں پکڑ کے جیسے چاہے موڑ لیتے تھے. یہ بات کسی روایت میں نہیں ہے یہ بات. ہاں یہ ہے کہ اس کاریگری کو اس ہنر کو سب سے پہلے دنیا میں کرنے والے نبی داؤد علیہ السلام موجد ہیں ان ہتھیاروں کے. زروں کو بنانا زرہ جو لباس بنایا ہے نا بلڈ پروف ہاں یہ جو بلڈ پروف بنایا لباس اس کے موجد کون ہے؟ داؤد علیہ السلام. سمجھ آئی نا یہ مطلب ہے اس کا. بعد نے کہا کہ ہاتھ میں موڑ دیتے تھے بغیر کسی اوزار کے. تو بھائی آج کل ایسی تکنیکی آ گئی وہ بڑا کوئی کمال نہیں ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہیں. آپ سے پہلے کسی نے یہ کام کیا ہی نہیں. اور یہی احسان کی بات ہے کہ اللہ نے جو کہا نا یہ احسان ہے ہمارا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ یہاں سے شام کو پڑھیں گے انشاءاللہ. سبق جرا کل شامی پڑھیا سی اور آج شامی سن انشاءاللہ.